رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملے تحفے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، جسے ہم نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں میں محمد سلیم انصاری منقبت یوٹیوب چینل پر۔ نماز کے وقتوں کا بیان۔ دن رات میں کل 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء۔ اسی ٹاپک پر آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے، جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ان 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے، اور جس نماز کا جو وقت مقرر ہے اس نماز کو اسی وقت میں پڑھنا فرض ہے۔ وقت نکل جانے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اب ہم نماز کے وقتوں کا بیان کرتے ہیں کہ کس نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر سورج نکلنے تک، اس درمیان میں جب چاہیں فجر پڑھ لیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز اتنا اجالا ہو جانے کے بعد پڑھیں کہ مسجد کے نمازی ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیں۔ صبح صادق ایک روشنی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے آسمان کے پوربی کناروں میں ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے یہ روشنی پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کی روشنی ظاہر ہوتے ہی سحری کا وقت ختم اور فجر کا نماز وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق جاڑوں میں تقریباً 1.25 گھنٹہ اور گرمیوں میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ سورج نکلنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت کسی چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے اس سائے کے علاوہ اسی چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر کے وقت میں مستحب یہ ہے کہ جاڑوں میں اول وقت اور گرمیوں میں دیکھ کر کے نماز ظہر پڑھیں۔ فائدہ: سورج نکلنے، ڈھلنے اور دوپہر کے سایہ کے علاوہ سایہ 2 گنا ہونے کی پہچان یہ ہے کہ برابر زمین پر ایک ہموار لڑکی بالکل سیدھی اس طرح گاڑ دیں کہ پورب پشچم یا اتر دکشن کو ذرا بھی جھکی نہ ہو۔ اب خیال رکھو کہ جتنا سورج اونچا ہوتا جائے گا اس لکڑی کا سایہ کم اور چھوٹا ہوتا جائے گا۔ جب سایہ کم ہونا رک جائے تو سمجھ لو کہ ٹھیک دوپہر ہو گیا، اور اس وقت میں اس لکڑی کا جتنا بڑا سایہ ہو اس کو ناپ کر دھیان میں رکھو۔ اس کے بعد جیوں ہی سایہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ سورج ڈھل گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اور جب سایہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو جائے کہ دوپہر والے سایہ کو نکال کر اس لکڑی کا سایہ اس لکڑی سے 2 گنا بڑا ہو جائے تو سمجھ لو کہ ظہر کا وقت نکل گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے۔ عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ جاڑوں میں عصر کا وقت تقریباً 1.5 گھنٹے لمبا رہتا ہے اور گرمیوں میں قریب 2 گھنٹے، کچھ کم زیادہ مختلف تاریخوں میں ہے۔ عصر کی نماز میں ہمیشہ دیر مستحب ہے، مگر نہ اتنی دیر کہ سورج کی ٹکنے میں زردی آ جائے۔ مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شفق غائب ہونے تک رہتا ہے۔ شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو سورج ڈوبنے کی لالی کے بعد پشچم میں صبح صادق کی سفیدی کی طرح اتر دکن میں پھیلی رہتی ہے۔ مغرب کے وقت کی لمبائی ہمارے دیار علاقہ میں کم سے کم 1.25 گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ تقریباً ہوا کرتی ہے، اور ہر دن جتنا لمبا فجر کا وقت ہوتا ہے اتنا ہی لمبا مغرب کا وقت بھی ہوتا ہے۔ عشاء کا وقت شفق کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہونے تک ہے، لیکن عشاء میں تہائی رات تک دیر کرنی مستحب ہے اور آدھی رات تک مباح ہے۔
और आधी रात के बाद इशा की नमाज पढ़नी मकरूह है। नमाज वित्र का वक्त वही है जो नमाज इशा का वक्त है, लेकिन इशा पढ़ने से पहले वित्र नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि इशा और वित्र में तरतीब फ़र्ज है। यानी ज़रूरी है कि पहले इशा पढ़ ली जाए, उसके बाद वित्र पढ़ी जाए। अगर किसी ने कसदन इशा की नमाज से पहले वित्र पढ़ ली तो अदा नहीं होगी, बल्कि इशा पढ़ने के बाद फिर वित्र पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर भूल कर वित्र इशा से पहले पढ़ ली या बात को मालूम हुआ कि इशा बगैर वुजू के पड़ी थी और वित्र वुजू के साथ पढ़ी, तो वुजू करके इशा की नमाज पढ़े, लेकिन वित्र जो पहले पढ़ ली है वो अदा हो गई, इसको दोहराना ज़रूरी नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए, जिससे हर मुसलमान भाई को ये छोटी सी जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हम सबका निगहबान।